بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الایمان بالملائکہ، اس میں ملائکہ سے متعلق ایک اہم موضوع کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو تمثل اور تشکل یعنی کسی کا روپ دھارنے کی اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہاں، یہ بات ہمارے تحت شعور میں ہونا چاہیے، یعنی ہمارے اعتقادات میں یہ بات ہونی چاہیے کہ فرشتے جو کسی کی شکل اختیار کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے۔ یہ بات واضح ہو گئی، یہ ذہن سے کبھی نہیں نکلنا، پھر وہ شرک والی بات آ جائے گی، یا یوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور ہیں جو اپنے اختیارات میں جیسے چاہے کر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ اصل کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہی کی اجازت سے، یہ ہوتے ہوئے ہی آگے کوئی بات ہم بول سکتے ہیں، کوئی بات لے سکتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی جو اصل اللہ رب العالمین نے انہیں جو ساخت عطا فرمائی ہے، ان کی جو اصل جو جسمانی جو حیت ہے اس سے وہ ہٹ کر کے انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، انسان کی شکل میں بھی بہت ہی نیک اور پارسا بھی بن کے آ سکتے ہیں، صالح انسان کی شکل میں بھی، اور ایک برے انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ ویسے ہی خوبصورت انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، بدصورت انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی جی۔ اب یہ ایک غیبی بات ہے، ایک عام انسان اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فرشتے کو دیکھا ہے، وہ ایک الگ معاملہ، ہم آگے بات کریں گے کہ وہ اپنے دعوے میں کس حد تک صحیح ہے اور کس اعتبار سے اس کی بات لی جائے گی، کیا وہ واقعی وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، یا احادیث سے بھی ثابت ہے یہ، اور پچھلی شریعتوں میں بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول کی شریعت میں بھی ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو آیت کریمہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، سب سے پہلے آیت کریمہ سورہ مریم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں فرمایا، 16 سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ہم لوگ الایمان بالملائکہ جو شروع سے تفصیل سے جو پڑھے ہیں ہم لوگ، اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس لکھا ہوا ہے، یعنی اس کو بھی انشاءاللہ میں دوں گا آپ کو، سب لکھا محفوظ ہے میرے پاس الحمدللہ۔ اس میں کیا ہے، اگر آپ کو حوالے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، یا وہ احادیث یا نص وغیرہ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، ساری چیزیں میرے پاس محفوظ ہیں الحمدللہ، وہ بھی یعنی آپ کے پاس رہ سکتے ہیں۔ ایک یعنی عربی میں، مطلب میں عربی ہی میں لکھتا ہوں ہر چیز، جمعہ کا خطبہ اردو میں دیتا ہوں، لکھتا ہوں عربی میں ایسے جی۔ کام آئے گا آپ کو، کوئی نہیں، احادیث وغیرہ سب رہیں گے، اور جو عربی زبان سیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں شاید اتنی بڑی مشکل والی بات نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ چلیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، جب وہ اپنے اہل و عیال سے خود کو الگ تھلگ کر دی، انتبذت خود کو دور کر دی ان سے، ایسا معاملہ ہو گیا کہ ان کو کوئی تعلق ہی نہیں، وہ انتبذت کے اندر وہ معنی آتا ہے مکانً شرقیہ، شرقی جانب بیت المقدس کے۔ اسی وجہ سے نصارہ کا جو قبلہ ہے وہ مشرقی جانب قبلہ ہے، ان کا جو قبلہ ہے مشرقی جانب، اور جو ان کا قبلہ ہے یہود کا مغربی جانب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ صراط مستقیم وہ کعبۃ اللہ ہے جی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم علیہ السلام نے لوگوں سے پردہ کر لیا، یعنی بالکل خلوت میں جا کے بیٹھی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، یہ آیت میں لکھوں گا، بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ میں گزشتہ ہفتہ سوال کیا تھا، کوئی جواب لے کر آئے؟ ہاں اچھا، سوال یہ تھا کہ جو ہے اس آیت کریمہ میں، خیر میں آیت لکھ دیتا ہوں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا، سَوِيًّا، قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ تَكُ بِي بَغِيًّا،
سویا. سوال یہ تھا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فارسلنا ہم نے بھیجا الیہا ان کی جانب، ہا کی ضمیر مؤنث کی مریم کی طرف، ہم نے مریم کی طرف بھیجا روحنا ہماری روح کو، روحنا ہماری روح کو، فتمثل لها بشرا سویا تو ہماری روح ان کے لیے مکمل انسان کی شکل میں، سویا ہو بہو مکمل ٹھیک ٹھاک، پورا انسان، پورا انسان، پورا کا پورا انسان، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی طرح ایک انسان کا روپ فتمثل پورے انسان کی شکل و صورت میں ان کے سامنے چلے گئے. کون؟ ہماری روح. اس آیت کریمہ اور سورہ تحریم کی آخری آیت دیکھیں، سورہ تحریم ساٹھ پر 6 سورہ نمبر، اور اس کی آخری آیت ہے سورہ تحریم سورہ نمبر 60 پر 6 اور اس کی آخری آیت. یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَرْيَمْ ابنت عمران، عمران کی بیٹی مریم، التی احصنت فرجہا جس نے اپنی عصمت اور اپنی عزت اور اپنی ناموس کی حفاظت کی. فرجہا یعنی اپنی صرف فرج کی نہیں، وہ پوری شخصیت کی. جی جو اصل معاملہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا قرآن میں. التی احسنت فرجہا جس نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی. احسنت حسن قلعے کو بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ قلعہ. قلعہ حسن المسلم یعنی وہ دعائیں ایسی ہیں جو مسلمان کے ہر معاملے میں حفاظت کرتی ہیں. تو احسنت یعنی گویا کہ ایک اپنی شرمگاہ کے لیے وہ خود ایک قلعہ بن گئی، وہ کوئی آ نہیں سکتا اس کے اندر. سمجھ رہے ہیں؟ احسنت فرجہا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا. یہ ایک الگ معاملہ ہے ان لوگوں کا. یہ دو آیتیں رکھیں گے تو ان کا اعتراض سمجھ میں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا ہم نے ان کی طرف ہماری روح کو بھیجا. دیکھیے میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا، ان کا اعتراض بھی اچھی طرح سمجھ لیں. اعتراض اچھی طرح نہیں سمجھیں گے تو جواب جتنا مضبوط ہے جتنا قوی ہے اس کی قوت سمجھ میں نہیں آئے گی جواب کی. سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض سمجھ میں نہیں آئے گا تو اہل علم نے اس کا جو جواب دی ہے وہ جواب میں کتنی قوت ہے وہ قوت کا اندازہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ یہ بھی سمجھیں. پہلی آیت کریمہ میں سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے مریم کی جانب ہمارے روح کو بھیجا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے روح کو بھیجا. اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا. فنفخنا ہم نے پھونک ماری. فنفخنا ہم نے پھونک ماری یعنی پھونک مارنے کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی جانب فرمائی کہ ہم نے کی کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری روح جا کر کے پھونک ماری ایسا نہیں کہا، ہم نے بذات خود. یا اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسبت اپنی جانب کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہ کام کرواتا ہے انہیں حکم دے کر کے، لیکن کروانے والا رب العالمین ہے. کروانے والا رب العالمین ہے، اس وجہ سے اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے پھونک ماری. نفخ مانے پھونک مارنا. یوم ینفخ فی الصور، اس دن صور میں پھونک مارا جائے گا. فنفخنا فیہ من روحنا ہماری روح سے، ہماری روح سے ہم نے پھونک ماری. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یعنی من روحنا ہماری روح کے ذریعے سے، ہماری روح میں سے ہم نے پھونک ماری. ان کا اعتراض یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس روح کو بھیجا، جس روح کو بھیجا وہ روح کیا ہے؟ وہ والعیاذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حصہ ہے وہ. کیونکہ کہا کہ من روحنا ہماری روح میں سے، گویا کہ اللہ کا حصہ ہو گیا وہ. والعیاذ باللہ. سمجھ رہے نا؟ اللہ نے کہا کہ ہمارے روح میں سے، گویا کہ وہ اللہ کا حصہ ہے وہ، اور اللہ کا حصہ وہی ان کے پاس گیا، وہی ان کے پاس گیا، وہی انسان کی شکل اختیار کیا اور اسی نے پھونک ماری. تو گویا کہ پورا رب العالمین ہی کا حصہ ہے، اللہ ہی کا حصہ ہے جو روح ہے.
وہی حصہ تھا جو انسان کی شکل اختیار کیا، اور وہی حصے سے پھونک نکلی ان کے اندر جو گئی، تو گویا کہ پھونک ہی کا حصہ تھا وہ جو اندر جو بچے کی شکل میں اختیار کیا، تو گویا کہ پورا رب العالمین ہی کا تعلق ہے وہ، اور جو جس نے جنم دی وہ رب العالمین ہے، والعیاذ باللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی ہوتا ہے، جسے کام کاج نہیں ہوتا وہ بہت دور کی سوچتے ہیں۔ اتنا سمجھ میں آیا آپ کو؟ چلیے ابو القاسم، آیت نمبر 18 میں، جی جی غور سے سنیے، غور سے سنیے، احسنت احسنت، ماشاء اللہ، جی ہاں، تمہارے رب کا رسول ہوں میں، اگر وہی ہوتے تو کہتے کہ انا ربک کہہ دیتے، میں تمہارا رب ہوں کر کے۔ جبرائیل علیہ السلام جب ان کے پاس گئے، اگر وہ نعوذ باللہ یعنی اور رب العالمین والی بات ہوتی تو انا ربک صاف صاف بات ہوتی، انا رسول ربک، میری ذات ایک الگ ذات ہے، میں ایک الگ ہوں، میں سمجھ رہے نا، انا رسول ربک، ماشاءاللہ احسنت۔ ہاں ہاں بولیے بولیے، بہت سارے بولے نا، یاد نہیں آ رہے ہیں، اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، الحمدللہ۔ اسی آیت سے کون جواب دیں گے؟ کیونکہ اہل السنہ کا یہ منہج ہے، منہج کے بجائے یہ لفظ کہوں گے یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، اور پورے مذاہب کے مقابلے میں مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے، اور مسلمانوں میں اہل السنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جو جس آیت کو، جس حدیث کو لے کے اعتراض کرتے ہیں، سب سے پہلا جواب اسی آیت سے دیتے ہیں، سب سے پہلا جواب اسی حدیث سے دیتے ہیں جس کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں، کس مسئلے میں بھی کیوں نہ ہو۔ جی اس آیت کریمہ میں کون جواب دیں گے؟ اس آیت کریمہ سے سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نصارہ کا، کہ روح سے مراد یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، جو کہ خود اللہ ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے کہ وہ دو آیتوں کو رکھ کر کے بات کرتے ہیں، وہاں روح سے مراد جبرائیل کو نہیں لیتے ہیں علیہ السلام۔ جی ہاں آپ لوگ بھی غور کیجیے، کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ دیکھیے اس کے کئی جوابات ہیں، اللہ جزائے خیر دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر، انہوں نے اس کا اتنا بہترین جواب دیا ماشاءاللہ۔ اور ایک بات میں آپ کو اصول بتلا دیتا ہوں، نصارہ کا اعتراض ہو، ہنود کا اعتراض ہو یعنی ہندوؤں کا، اور کسی کا بھی اعتراض کیوں نہ ہو اسلام پر، سب سے پہلا ہمارا جواب خود قرآن سے ہونا چاہیے، یعنی قرآن سے مراد قرآن و حدیث سے، شریعت سے۔ یہ ہماری ہار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، یا ہے بھی تو قرآن کو مانے گا، وہ مانے نہ مانے اس کا معاملہ ہے۔ وہ قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا کیا کہ ہم گھر کے اندر چار دیواری میں ایک دوسرے کو مطمئن کریں؟ ایسا ہے کہ معاملہ؟ اللہ کے رسول کو دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم، غیر مسلمین ہندو وہاں کے مشرکین نے اعتراض کیا، ان کو بھی قرآن پڑھ کے سنایا، یہودی نے کہا ان کو بھی قرآن پڑھ کے سنایا، نصارہ کا اعتراض تھا ان کو بھی قرآن پڑھ کے سنایا۔ ہاں آخری مرحلے میں ان کو جو ہے اس کا حوالہ دیا گیا، جس طریقے سے مشرکین مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا، ویسے ہی ان کو تورات کا حوالہ دیا گیا۔ آخری مرحلہ ہے وہ، پورا کا پورا جواب قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ہار ہے نعوذ باللہ، اور ایمان بالغیب کی کمی ہے۔ وہ مانے نہ مانے ان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ خود قرآن مجید سے پورا جواب دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن کثیر رحمہ اللہ کے بالخصوص میں شروع سے مثالیں دیتے آ رہا ہوں، یہ نصارہ کو جواب دیتے ہیں، آیاتوں کا انبار لگا دیتے ہیں۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کے کیا دلیل ہے بولیے؟ اس سے بڑھ کر کے کیا حجت ہے؟ ایک آدمی اس سے اطمینان نہیں ہوتا تو پھر کیا چیز ہے جو اسے اطمینان دلا سکتی ہے؟ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ہاں یہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں میں بہت اختصار سے بتلاؤں گا، کل کا کل میں نہیں بتلاؤں گا، بہت اختصار سے کچھ چیزیں بتلاؤں گا انشاءاللہ، جس سے معلوم ہوگا کہ ان کی سوچ یا ان کا جو ہے اعتراض کس قدر جو ہے، سوچ بتلا رہا ہوں، ان کا اعتراض جو ہے کس قدر کھوکھلا ہے آپ کو معلوم ہوگا۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں، پہلے اسی آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا،
ہم نے ان کی طرف ہماری روح کو بھیجا. گویا کہ روح ایک الگ چیز ہے, بھیجنے والی ذات ایک الگ ذات ہے. سمجھ رہے نا؟ فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ, یہ بات ہوتی میں ان کے پاس گیا کر کے. ایسا نہیں فَأَرْسَلْنَا, ہم نے بھیجا. بھیجنے والی ذات ایک الگ ذات ہے, روحنا اور جو ایک الگ ذات ہے. جیسے اہل باطل خاص کر جو بدعتیوں میں حلول کا جو عقیدہ رکھتے ہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, نعوذ باللہ ہمارے نفس کے اندر میں موجود ہے. صوفیہ وہ اس حدیث سے جواب دیتی جس کو حدیث ولی کہا جاتا ہے. حدیث ولی آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کون سی حدیث ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ ہاں میری عیادت کیوں نہیں کی وغیرہ وغیرہ. ہاں اس سے بڑھ کر کے یعنی وہ بھی حدیث ہے لیکن عموماً وہ ذکر نہیں کرتے. آپ مت بولے پھر ان کی دلائل میں اضافہ ہو جائے گا. عموماً اس حدیث کو ذکر نہیں کرتے وہ, اور حدیث ولی سے کرتے ہیں کیا؟ اچھا میں نہیں سنا, جزاک اللہ خیراً. اچھا کیونکہ ان کے اعتراضات یا ان کے جو دلائل اب تک میں پڑھا اس میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم. اچھا جزاک اللہ خیراً. عموماً حدیث ولی کس کو بولتے ہیں؟ وہ حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے قریب اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا زیادہ اہتمام کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میرے ولی کو جو تکلیف دیتا ہے میں اسے جنگ کرتا ہوں. کوئی میرے پاس ایک بالش آتا ہے میں اس کے پاس جو ہے ایک ہاتھ آتا ہوں. کوئی چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایسی بات بتلاتی گویا کہ ایک دم قربت آپس میں ایک دوسرے کی اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ گویا دونوں آپس میں ایک دوسرے میں ضم ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں. جبکہ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے. تو گویا کہ نعوذ باللہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سمجھ رہے نا؟ اللہ رب اللہ, یہ بات حدیث سنے آپ لوگ, اسی کو حدیث ولی کہا جاتا ہے. حدیث ولی صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس میں اب اسی حدیث سے جواب دیا جاتا ہے سب سے پہلے, یعنی دوسرے احادیث سے بھی. اس میں آخری میں حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. مطلب ایک دو الگ ذاتیں ہو گئی یہاں پر, مانگنے والی ذات الگ ہے, دینے والی ذات الگ ہے اسی حدیث کے اندر. تو یہ خصوصیت ہے اہل سنہ کی اور عام مذاہب میں مسلمانوں کی, مسلم علماء کی. وہ یہ ہے کہ جس چیز کو لے کر اعتراض کرتے ہیں سب سے پہلے اسی سے جواب. اسی آیت میں دیکھیں آپ, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, ہم نے ہمارے روح کو بھیجا. تو بھیجنے والی ذات الگ ہے اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ ہماری روح ہے, وہ ایک الگ ذات ہے وہ. اب اس کے بعد دیکھیے ابھی جو ابو القاسم نے آگے کہا کہ وہ آنے کے بعد فوراً کا آیت نمبر 19 میں قال انما انا ربک, ایسا نہیں کہا انما انا رسول ربک, میں تو بس تمہارے رب کا رسول ہوں. جو میرا رب اور تمہارا رب ہے میں اس کا قاصد ہوں, میں اس کا پیغامبر ہوں, اس کی بات لے کر تمہارے پاس آیا ہوں میں. یہ ایک بات. پھر اس کے بعد آگے جب بچے کی ولادت ہوئی اس بچے نے آیت نمبر 30 میں اس روح کے ذریعے سے جو پھونک مارا گیا, جب بچے کی ولادت ہوئی اس بچے نے قال انا اللہ, ایسا نہیں کہا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور پر بلایا تو کہا کہ اننی انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں. اننی انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں. سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ نے فرمایا میں ہی اللہ ہوں. دیکھیں آیت نمبر 14 میں, آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انی انا ربک. سورہ طٰہٰ اس کے بعد والی سورت اللہ رب العالمین نے فرمایا انی انا ربک. آیت نمبر 12 میں موسیٰ علیہ السلام سے فاخلع نعلیک, تمہارے جوتے نکالو. انک بالواد المقدس طویٰ, کیونکہ تم پاک میدان طویٰ میں ہیں. الواد المقدس, پاک وادی, پاک میدان. وانا اخترتک, میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے, تمہیں چن لیا ہے, تمہیں پسند کر لیا ہے نبوت کے لیے. تو پھر فاستمع لما یوحیٰ, اب جو وحی کی جا رہی ہے غور سے سنو کان لگا کر کے کہ اننی انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. فاعبدنی, میری عبادت کرو. واقیم الصلاۃ لذکری,
یہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اننی انا اللہ، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 19 میں، آیت 19 میں نہیں، کون سی بتلایا تھا؟ 30 میں، آیت نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام نے اننی انا اللہ نہیں کہا، اننی انا اللہ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک بچہ خود کو ذاتی طور پر اختیار نہیں، وہ ہر قدم قدم پہ سب کے سہارے کی ضرورت ہے اس کو، وہ کہاں سے گائے گا انی انا اللہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، کیونکہ موت مجھے بھی آئے گی، جب تک میں زندہ رہوں۔ پھر اس کے بعد وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ میلاد النبی منانے والوں کی دلیل، ہاں نعوذ باللہ۔ قرآن مجید سے کیسے کیسے کھیلتے ہیں دیکھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس دن میری ولادت ہے اس دن بھی میرے اوپر سلامتی۔ عیسیٰ علیہ السلام افضل کے اللہ کے رسول افضل صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کی ولادت کے لیے کیوں نہیں ایسا؟ یہ ایسا جی۔ اس کے بعد دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ یعنی جب آپ قرآن سے دلیل لیتے ہیں اپنے 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 عقیدے کے لیے، تو پھر قرآن آپ کے لیے ایک آیت میں نازل نہیں ہوا نا، پورا قرآن ہے، پورے قرآن کو لو آپ، کیوں آپ ادھوری بات لیتے؟ اگر آپ کو قرآن ہی لینا ہے ایک ہی موضوع کو پورا لیجئے آپ، یعنی آپ اب کھیل رہے ہیں قرآن سے، آپ ہوا پرست ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اصول بتلایا ہے، اصول بتلایا ہے کہ اہل بدعت کی پہچان کیا ہے، اہل زیغ کی۔ اہل زیغ میں مسلمانوں کے اندر جو گمراہ لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جو غیر مسلمین ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اہل زیغ، زائی یا اور غین، اہل زیغ وہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے محکم آیتوں کو نہیں لیتے، جسے کہا کہ ان اللہ رب، نیند آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں چہرہ تو کہہ جائے، صاف کر کے جائے جی، چلے گئی؟ اچھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی اہل زیغ کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت ہے، دیکھیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، میں آیت پوری نہیں پڑھا ہوں گا لیکن جو ہے یعنی بس اشارہ کر دے رہا ہوں چونکہ ہمارے موضوع سے براہ راست اس کا تعلق نہیں۔ آیت نمبر 7، یہ بہت 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 اصول والی آیت ہے، بنیادی آیت ہے یہ۔ واللہ کہہ رہا ہوں اس آیت کی شرح کی بہت سخت ضرورت ہے، بالخصوص ہم جس دور میں جی رہے ہیں۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو بالخصوص، آپ پچھلے 200 سال کے علماء کو دیکھیں، وہ بھی یہی بات کہیں ہیں، بالخصوص اس آیت کریمہ کی شرح کی ضرورت ہے۔ اس سے 200 سال پہلے علماء کو جائیے، آج سے 1000 سال پہلے کے علماء کی کتابیں آپ پڑھیں گے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، بالخصوص ہمارے زمانے میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کی سخت ضرورت ہے۔ یہ ہر دور میں یہ آیت کریمہ بہت معنی رکھتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو ہدایت سے کافی دور ہیں، ان کی علامت اللہ نے بتلا دی۔ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک وہ آیتیں جو محکم ہیں، محکم بولتے ہیں جس میں بات صاف صاف ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا معبود ہے، اللہ کے رسول رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخرت کا دین ہے، وغیرہ وغیرہ، نماز روزہ، جو ظاہری چیزیں واضح واضح ہیں، یہ چیزیں ہمیں واضح واضح سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن ایک چیزیں ہیں جسے کہتے ہیں متشابہات، متشابہات، جیسے مثال کے طور پر ملائکہ، غیر مرئی مخلوق ہم دیکھ نہیں سکتے، جنت جہنم ہے، اس طرح کی جو غیبی جو مخلوقات ہے، غیبی چیزیں، تقدیر کا معاملہ ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو متشابہات، اس میں آدمی جتنا مل رہا اتنا لے لینا، جیسے بیان کیا گیا ویسے لے لینا، اس میں آدمی کھوج میں لگا رہے اور کھرچتا رہے تو پھر آدمی کے اندر جو ہے ضرور زیغ ہے کر کے اس بات کی علامت ہے۔ اور جو اس طرح کی چیزوں کو لیتے تھے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے اور آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، آپ تھکتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے، ایک انسان کے لیے جو باتیں ہیں سب آپ کے اندر موجود ہیں جو قرآن کے اندر واضح ہیں،
لیکن اس طرح کی واضح واضح آیتوں کو چھوڑ کر کے، جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کہا کہ قل یا عبادی، کہہ دو کہ اے میرے بندوں، گویا کہ خود اللہ کے رسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ، کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے بندوں کر کے بتلا دو، یہ آپ کے بندے ہیں. واضح واضح آیتوں کو چھوڑ کر کے، محکم آیتوں کو چھوڑ کر ایسے متشابہات کے آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. اب دیکھیں قال انی عبداللہ، واضح بات، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، واضح بات. ان سب کو چھوڑ کر کے فارسلنا الیہا روحنا کو لے لیے، فنفخنا فیہ من روحنا کو لے لیے، جو سورہ تحریم کی آیت ہے. ایسے متشابہات کو آیتیں لیتے ہیں، بس اسی سے ان کا تعلق رہتا ہے، وہی آیتیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن مجید میں ایک دوسرے کی آیتوں کو درارت کے طور پر پیش کرتے ہیں. دیکھو یہ آیت سے ٹکرا رہی ہے. تو جو متشابہات ہیں ان سے ہمارا عقیدے کے معاملے میں اتنا ہی معاملہ ہونا چاہیے کہ جیسے بیان کیا گیا ہے ویسے ہی لے لیا جائے. بتا دو گے آپ کو. آپ چلیے اصل جواب دیتے ہیں آپ کو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، سورہ تحریم کی جو آیت ہے، سورہ تحریم کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے ہماری روح سے اس میں پھونک ماری ہے، ہماری روح سے. گویا کہ ہماری روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام. اب دونوں آیتوں کو جوڑیں آپ. ہماری روح کے ذریعے سے ہم نے جو پھونک ماری ہے ان میں، وہ ہماری روح کو ہم نے باقاعدہ بھیج کے پھونک ماری ہے. اگر ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام والعیاذ باللہ خود اللہ ہیں، اسی آیت کو لے لیا جائے اگر، تو پھر ایسی صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ سورہ صاد کھولی، سورہ صاد کھولی، سورہ صاد سورہ نمبر 30/8، سورہ نمبر 30/8، آیت نمبر 70/2، آیت نمبر 70/1، 70/2. آیت نمبر 70/1، 70/2. شفیق آپ نہیں لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے نہیں ہیں؟ یہ سب پوائنٹس نہیں لکھتے آپ؟ کیوں؟ ہاں نہیں، کم از کم جو نقطہ تو سمجھ رہے ہیں آپ اس کو اپنی زبان میں لکھ کر کے آیتیں وغیرہ لکھو، کام آتی ہیں. کیونکہ آپ عام لوگوں جیسے نہیں ہیں، آپ لوگ میدان کے لوگ ہیں ماشاءاللہ. یہ دل سے بتا رہا ہوں آپ کو، محض آپ کو ایسے چڑھا کے بھیجنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کا تعلق اسی سے ہے، آپ میدان سے تعلق رکھتے ہیں. جگہ جگہ ضرورت پیش آئے گی، فون کر کے پوچھیں گے مجھ سے، آپ مذاکرہ ہونا چاہیے، آپ بعد میں جا کے دیکھنا چاہیے اس کو. ایسا علم ضائع مت کیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ وہ لکھ کر کے رکھیے، لکھ کر کے رکھیے، ایسا کبھی نہیں ہونا. ایسا اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشر، انی خالق بشرا، میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں طین سے، مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب میں نے اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر لیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے میری روح کے ذریعے سے ان میں پھونک ماری. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. یہ ان سے کہا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام، ان سے ملائکہ فرشتوں سے. اب یہاں پر بھی آدم علیہ السلام سے وہی بات کہی گئی. کیا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے ذریعے وہ آدم علیہ السلام کو معبود سمجھیں گے؟ اسے بالکل وہی بہو معنی ہے. اور آدم علیہ السلام کی سب ہی اولاد ہیں تو سب اپنے آپ میں معبود ہیں، یہ بات کہیں گے؟ یہ تسلیم کریں گے اس بات کو؟ یا تو آپ یہ بولو کہ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ منمانی ہیں، جیسے چاہے کریں آپ. قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن سے آپ استدلال کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کے سارے آیتوں کو لیجیے آپ. پھر اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہو بگو وہی بات ہے، ایک ہی بات. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے بتلائیے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اچھی طریقے سے؟ ایک ہی بات ہوئی. پھر آدم علیہ السلام کو آپ معبود نہیں سمجھتے، آدم علیہ السلام کو معبود نہیں سمجھتے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بطور انسان کے اصل کے،
ان کے ذریعے سے پورے انسان پیدا ہو رہے ہیں، تم بھی اس میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے، ان کی ماں بھی انہی میں سے ہیں۔ جو لوگ ان پہ اعتراض کرنے کے لیے آئے تھے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ بھی تو آدم کے اولاد ہیں۔ ایسے صورت میں پھر معبود کون ہے، عابد کون ہے؟ جب تم خود اس بات کو نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کا اعتراض بالکل بے جا ہے، اور ضرورت کے لیے بس استعمال کر رہے ہیں آپ آیاتوں کو۔ یہ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ہاں، جو قرآن مجید، اب میں کیوں اتنی تفصیل سے بتلایا میں آپ کو، قرآن مجید جو محض نفسانی خواہشات کے مطابق آیاتوں کو لے کے استدلال کرتے ہیں، ان سے بحث کرنے سے منع کیا ہے۔ فائدہ کچھ نہیں، کچھ حاصل نہیں، آپ کا وقت ضائع ہوگا، اس کا وقت ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ کر رہا ہے وہ اسی مقصد سے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ ایک مومن کو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے آدمی کو ہدایت کی دعا کریں اور نکل جائیں، آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ اس آیت کریمہ کو لے کر کے اگر آپ سوچتے ہیں ہاں واقعی میرا استدلال غلط ہے، میں رجوع کرتا ہوں واقعی، تو پھر آپ اسے بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ نہیں، وہ یہ معاملہ نہیں، اسی آیت ہے، اسی آیت میں وہ بات بتائی گئی، پھر تو آپ اس سے بات کرنا بیکار ہے، اس کا اعتراض بے جا ہے۔ وہ عامت الناس کو مطمئن کرا دے گا، لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو علم راسخ عطا کیا وہ ان کے سامنے بات نہیں چل سکتی ان کی۔ ایسے مسلمانوں میں بھی ہیں جو آیاتوں کے ذریعے سے ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے بحیثیت ایک سچا مسلمان، یا میں کیا بولتے ہیں اس کو گھما پھرا کے کہنے کے بجائے صحیح معنی میں کہوں تو ایک سچا سلفی، ایک راسخ العقیدہ مسلمان، اہل الحدیث جس کو بولتے ہیں، اور اس بات کی اہمیت کے لیے اگر میں کہوں کہ اللہ کی قسم، تو یہ بالکل بجا رہے گی بات یہ کہ صرف یہی ایک جماعت ہے جو قرآن مجید کو کل کی کل کتاب کو لیتے ہیں، کل کے کل احادیث کو لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ضرورت کے لیے کچھ احادیث کو لیں، ضرورت کے لیے کچھ آیتوں کو لیں۔ یہاں ضرورت پڑنے پر میں بول رہا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے یہ۔ آپ کسی بھی جماعت کو لے لیں، آپ بریلوی جماعت کو لے لیجئے، آپ ان کے چند عقائد ہیں، انہی کے متعلق آیتوں کو تلاش کریں گے اور انہی کے متعلق بات ہوگی۔ جو آیتیں اس عقیدے پہ ضرب لگاتی ہے، ان آیتوں کو، وہ آیتیں جو ان کے عقیدے کو مارتی ہیں، ان آیتوں کے ذریعے سے تعویل کریں گے وہ۔ جماعت اسلامی کو لے لیجئے آپ، خاص منہج ہے ان کا حکومت قائم کرنا، اس سے متعلق جو آیتیں رہیں گی ظاہری طور پر انہی کو لیں گے، ان آیتوں کو ہرگز نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول کی سیرت کی بات لے لیجئے، آپ نے مدینے کے کوئی ریاست قائم کی، اس پہ پورا زور، مکی کی زندگی کا چیپٹر آئے گا نہیں ان کے پاس۔ کیوں آئے گا؟ تو پھر ان کی جو عمارت ختم ہو جائے گی، بنیاد باقی نہیں رہے گی۔ آپ کسی بھی جماعت کو لے لیجئے، کسی بھی تحریک کو لے لیجئے، سوائے سلفی جماعت کے، جس کو اعتراض ہو وہ چھان بین کر لے جا کے، اور اس کے اندر اتنی جرات ہو تحقیق کی تو ایک مثال لا کے پیش کرے کہ وہ ضرورت کے لیے یہ آیتوں کے لیے اور ان آیتوں کو چھوڑ دیے، ضرورت کے لیے ان حدیث کو لیتے ہیں اور یہ اس طرح کے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک بھی مثال لا کے پیش کر دے۔ موجودہ دور کی تحریک جماعت اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہمارے پورے 1400 سال کی بات کر رہا ہوں۔ اہل حدیث ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے ہوں، عرب کے ہوں، کہیں کی بھی کیوں نہ ہو، ایک لا کے دکھا بتلا دیجیے، ایک مثال، ہرگز نہیں لا کے دے سکتے انشاءاللہ۔ اسی لیے یہ امتیازی خصوصیت ہے سلفی جماعت کی، یہ ایک موضوع کو لیتے ہیں، اس سے متعلق پوری آیتوں کو لیتے ہیں، اس سے متعلق پورے احادیث کو لیتے ہیں، اور جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک آیت سے میں نے یہ استدلال کیا ہے اور دوسری آیت ٹکراری تو پھر دونوں آیتوں کو جمع کریں گے، اپنے منہج سے رجوع کر لیں گے وہ اپنی بات سے، اس لیے کہ دونوں آیتوں کو خیال رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک کو لیا جائے گا تو وہ ہماری پسندیدہ چیز ہے اور ایک ہمارے اوپر مار پڑ رہی ہے تو اس کو جو ہے کسی طور پر کنارہ کشی اختیار کر لیں، ایسا معاملہ ہرگز نہیں رہے گا۔ اور دوسرے تحریکوں کے لیے بے شمار مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ہٹ کر کے غیر مسلمین میں بھی یہی بات ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو گمراہ فرقے ہیں ان کی بھی یہی بات ہے، سوائے سلفی جماعت کی۔ اسی لیے ہمارے علماء کہا کرتے تھے، ابو المظفر السمعانی اور دیگر علماء بھی، کہ بحیثیت اہل حدیث کے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جسم کے لوگ ہیں، ایک جسم ہے، ایک جان ہے، ایک دل ہے ان کا۔ یہاں کے اہل حدیث کا جو فکرہ رہے گا، آپ وہاں جائیں گے اس کی بھی وہی بات رہے گی، اس کی ملاقات ہی نہیں رہے گی۔ جبکہ اہل بدعت، یہاں کے بدعتیوں کی الگ بدعت، وہاں کے بدعتیوں کی الگ بدعت، وہاں کے بدعتیوں کی الگ بدعت، یہاں کے بدعتیوں کی جو بدعات ہیں ان میں اور ان کی بدعتوں میں بہت فرق رہے گا۔ آپ نے عرب دنیا کے جو بدعتی لوگ ہیں، سوڈان بتلا رہا ہوں، یعنی اردن کے، دمشق کے، ملک شام وغیرہ کے، وہاں کے بدعتیوں کے الگ ہی ان کی جو بدعات ہیں۔ ہند و پاک کے الگ، ان کی صوفیت الگ، ان کی صوفیت الگ۔ آپ غور کر کے دیکھیں، آپ اخوانیوں کی فکر میں ذرا سا فرق ہے، ان کی فکر میں ذرا سا فرق ہے جماعت اسلامی کی۔
لیکن سلفیوں کی بات کیجئے آپ دنیا کے جہاں کہیں بھی رہیں، اور پھر آج سے 200 سال کے سلفیوں کو اٹھائیے، ایک ہی فکر، 500 سال کے اہل حدیثوں کی بات اٹھائیے، ایک ہی فکر، آپ 1000 سال پہلے کے اہل حدیثوں کی کتابیں اٹھائیے، ایک ہی فکر۔ ایسی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو ہر جگہ رہ کے کتاب لکھ رہا ہے، ایک شخص ہے جو ہر جگہ رہ کے تقریر کر رہا ہے۔ یہ واللہ کہہ رہا ہوں، آپ غور کر کے دیکھیں اس معاملے کو، یہ میزہ ہے، خصوصیت ہے سلفی جماعت کی۔ بتا ہو گیا آپ کو؟ ہاں، یہ حقیقت میں اہل باطل کا یہ عام انداز ہے استدلال کا، اہل بدعات کا، غیر مسلمین میں بھی مسلمان میں بھی، جو ضرورت پر آیت لیں گے، حتیٰ کہ آیت کا ایک ٹکڑا لیں گے، وہ دوسری آیت کا ٹکڑا ان کے رد کا ہوگا وہ نہیں لیں گے، اسی آیت میں ان کا جواب ہوگا وہ نہیں لیں گے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر ہے، آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، صاف صاف چیزوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن اس کے علاوہ اس طرح کی چیزوں کو لیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ موجود ہے۔ ہر جگہ موجود ہے تو اوپر سے نیچے آنے کی بات کیا ہے؟ پھر شبہات پیدا کریں گے، اوپر سے نیچے آ رہا تو پھر عرش پر کون ہے؟ نعوذ باللہ۔ آپ انسان کی طرح کیوں سوچ رہے ہیں اللہ کو؟ آپ اللہ کے بارے میں وہ بات مانی جو اللہ نے اپنے بارے میں کہا۔ تو یہ سلفی جماعت کی خصوصیت ہے، آپ اس چیز کو رکھیں، مطالعہ کیجئے، آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے، آپ ایک چیز میں سے نہیں بتلائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودیہ میں جو سلفی ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، ہندوستان میں جو سلفی ہیں وہ بھی وہی بات کہتے ہیں، پچھلے زمانے میں جو سلفی ہیں وہ بھی وہی بات کہتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری سوچ سلفیت کی بن جاتی ہے۔ ہم ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، جب کتابوں کو سلفی کتابوں کو پڑھتے تو وہی معنی ہم کو ملتا ہے، کیوں؟ دونوں کی سوچ ایک ہے، گرچہ کہ ہم نے ان کی کتاب پڑھی ہی نہیں، سوچ ایک ہے۔ لیکن اہل بدعت کا معاملہ ایسا نہیں رہے گا، گلی گلی کی بدعتوں کی بدعت الگ الگ رہیں گی، وہ اس پہ رد کرے گا، وہ اس پہ رد کرے گا، لیکن سلفی میں ایسا نہیں رہے گا، الا ہے کہ کسی کی ذاتی طور پر کوئی کمزوری ہو۔ بحیثیت جماعت کی ایسی بات نہیں ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ متوجہ ہو گئے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت ضرورت ہے سلفی منہج کو پڑھنے کی، بہت ضرورت ہے، یعنی یہ سب اسی کے جو چیزیں ہیں۔ الایمان بالملائکہ محض فرشتوں کے بارے میں جاننے کے لیے نہیں بیٹھے ہم لوگ، فرشتوں کے بارے میں سلفی عقیدہ کیا ہے وہ جاننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، دین کا ایک جز لے کے پڑھتے ہیں، اس میں خالص سلفی منہج کیا ہے وہ پڑھنا۔ اور آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں بعض لوگ سلفیت کو، سلفی منہج کو ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ضرورت کے لیے۔ سلفیت میں کچھ چیزیں اچھی رہیں گی اس کو لے لیں گے، جہاں چیزیں سلفیت کی ان کو منوانا چاہتی ہیں وہ چیزیں نہیں لیں گے۔ وہ واسطہ ہوا ہے آپ کو؟ کبھی سابقہ ہوا ہے؟ اچھا، جیسے ایک مثال، ہاں دیکھو، جی 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 معمولی سا گھر جوڑنے کے لیے سلفیت چاہیے، اور جنت بگڑ رہی ہے اس کے لیے سلفیت نہیں چاہیے ان لوگوں کو، پوری جنت کی جنت نکل رہی ہے ان کے ہاتھ سے، اس کے لیے سلفیت کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا گھر سنبھالنے کے لیے سلفیت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، اسی کو کہا جاتا ہے استغلال، استعمال سلفیت کا۔ یوپی کے ایک عالم ہیں جو یوپی میں نہیں ہیں، وہ کویت میں رہتے ہیں، صلاح الدین مقبول صاحب، نام سنے آپ لوگ؟ مولانا صلاح الدین مقبول بہت عظیم عالم دین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اثر دعوت شیخ الاسلام ابن تیمیہ، دعوت شیخ الاسلام ابن تیمیہ واثرہ علی الحرکات الاسلامیہ المعاصرہ، 3 جلدوں میں، پہلے 1 جلد میں تھی، بعد میں 2، اب 3 جلدوں میں چھپ رہی کتاب وہ۔ اس میں انہوں نے 3 باب قائم کیے اس کتاب میں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی جو فکر، ان کی جو مساعی، ان کی جو کوششیں، ان کا جو منہج ہے، اس سے متعلق مسلمانوں میں 3 جماعتیں ہیں۔ اس کتاب کا خلاصہ 3 باب۔ ایک وہ جماعت جو ابن تیمیہ سے خوب بغض رکھتی ہے، خوب نفرت کرتی ہے، وہ اور ابن تیمیہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو مکمل طور پر ان سے متفق ہے، جو سلفی جماعت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، لیکن ان کے منہج سے اتفاق رکھتی ہے، جہاں انسان ہونے کے اعتبار سے غلطی ہے وہ غلطی ہے۔ لیکن ایک تیسری جماعت ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ضرورت کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ان کی کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے جو ہے ایک خاص موقع پر انہوں نے جو ہے حکومت کو للکارا، حکومت کے تعلق سے جا کے بات کی وغیرہ، اس کو رکھ کر کے احتجاج کرنا، اور جماعت اسلامی نے ان کی اس فکر کو لیے ضرورت کے لیے۔ جمال الدین افغانی ہیں، محمد عبدو ہیں، مصری لوگ۔ تو ایک طرح کی ایسی جماعت ہے جو ابن تیمیہ کا استعمال کرتی ہے ضرورت کے لیے، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا عقیدے میں یہ معاملہ ہے، نہیں وہ نہیں چاہیے، بس جہاں ملتا ہے وہ۔
تو یہ معاملہ ہے اصل میں ابن تیمیہ سے نہیں، اصل میں سلفیت سے وہ معاملہ ہے ان لوگوں کا. جو لوگ سلفیت سے مکمل بغض رکھتے ہیں، کچھ لوگ سلفیت کے لیے ہاں یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے. سلفیت کا ان کا بنایا ہوا ہے کیا وہ کہ میں وہ لیتا ہوں وہ لیتا ہوں؟ مکمل اسلام ہے، وہ عین اسلام ہے. اسلام ہی کا دوسرا نام سلفیت ہے. دونوں ایک چیزیں ہیں، بال کا بھی فرق نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا ایک حصہ ہے سلفیت، وہ غلطی میں ہے، وہ اس کا مطالعہ ناقص ہے، وہ غلط سوچ رہا ہے، وہ اسے مکمل توفیق نہیں ملی ہے، اس کو صحیح فہم نہیں ہے اس کے پاس. جو اسلام ہے ہو بہو اسے آپ یا تو سلفیت بولے تو اسلام بولے، ایک ہی چیز، ایک ہی چیز ہے، وہ دو چیزیں نہیں ہیں. وہ ہو بہو، بال کا بھی فرق نہیں ہے. تو کوئی لا کے بتائے، یہ ایسی بات نہیں. انشاءاللہ مجھ سے پوچھا کہ وہ تو یہ سلفیت کو ضرورت کے لیے استعمال کرنا وہ بھی غلط، اسے بغض رکھنا وہ بھی غلط. کوئی اسلام سے عین بغض ہے، وہ سلفیت سے مکمل اتفاق ہی میں نجات ہے. اور جو سنجیدہ ہے وہ ذرا پڑھ کے دیکھ لے، مطالعہ کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. چلے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ یہاں پر جو نسبت ہے من روحنا، ہماری روح کو ہم نے بھیجا، روحنا ہماری روح کو ہم نے بھیجا، وہ اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، قاعدے کی زبان میں اضافت التشریف. اضافت التشریف بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ اضافت التشریف. جس طریقے سے میں ایک دو دن پہلے بتلایا تھا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بقیہ اونٹنی اللہ کی نہیں کیا، اس کو بولتے ہیں اضافت التشریف. بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ بھی بیت اللہ ہے. لیکن جب صرف بیت اللہ کہا جاتا ہے تو کون سا گھر مراد ہے؟ مسجد حرام، مسجد نبوی بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں اضافہ، مضاف مضاف الیہ، لیکن وہ نسبت، وہ اضافت تشریف، اس کو شرف پہنچانے کے لیے. روحنا ہماری روح، یعنی یہ ان کے تعلق سے شرف والی بات ہے. اللہ نے ان کو اپنے سے جوڑ کے رکھا، نسبت کر کے رکھا ان کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کبھی الگ بھی بیان کیا ہے. نزل به الروح الامین. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ نبا میں فرمایا، سورہ نبا سورہ نمبر 70 پر 8 آیت نمبر 30 پر 7 کھولی، 30 پر 7 اور 30 پر 8. سورۃ النبا سورہ نمبر 70 پر 8. سورہ نبا سورہ نمبر 70 پر 8 آیت نمبر 30 پر 7 اور 30 پر 8. اللہ رب العالمین نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا رب الرحمن ہے. لا یملکون منہ خطابا، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہے. کسی کے اندر اتنی مجال نہیں کہ رب العالمین سے بات کرے. جیسے بولتے نا چند دن پہلے کیا ہوا تھا کہ ایک صاحب تھے، ان سے کچھ معاملہ ہو گیا، اور ان کے گھر میں کچھ جن وغیرہ کا معاملہ تھا ان کے گھر میں. تو وہ میرے پاس آئے تھے، وہ آ کر کے کہا انہوں نے کہ میں فلاں عالم کو فون کیا، فلاں عالم کو فون کیا، ہمارے گھر کے اندر جو ہے ہماری بیوی پر جن کا اثر ہے، اور کوئی آنے کل یہ مسئلہ میں حشر کے میدان میں اٹھاؤں گا، میں بات کروں گا اللہ سے. نعوذ باللہ. کیا مجال کیا ہے بھائی؟ جرت کیا ہے؟ کون ہے آپ؟ کیا حیثیت کیا آپ کی؟ یا اللہ، حشر کے میدان کو کھیل مذاق سمجھیں؟ دنیا کی عدالت سمجھیں؟ حشر کے میدان میں مسئلے کو اٹھاؤں گا میں. بعد میں جو ہے عقل ٹھکانے کو آئی ان کی، کیا کہنا کیا کہہ دے رہے ہو. غصہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن غصہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو جہنم بھیج دے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا حبطت اعمالہم، یا حبطت اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس کا تعلق خیال نہیں تھا. خیال نہیں رہنے سے جہنم جائے گا. وہ خیال رکھنا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے آدمی کو، کیا کہہ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. دیکھیں رب العالمین نے فرمایا لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات چیت کا کسی کو کنٹرول نہیں رہے گا، اختیار ہی نہیں رہے گا کسی کو. یوم یقوم، جس دن کے الروح والملائکۃ، الروح جبرائیل، والملائکہ دیگر فرشتے علیہم الصلاۃ والسلام، یقوم کھڑے ہوں گے صفاً، صف باندھ کر کے. تواضع کی دلیل ہوگی، وہ عاجزی کی دلیل ہوگی، وہ رب کے سامنے کھڑے ہیں. لا یتکلمون، کوئی چون چرا نہیں کرے گا، بات چیت کسی سے نہیں ہونے والی ہے. الا من اذن له الرحمن، رحمان جس کو اجازت دے اور کہے گا بھی کہ تو وقال صوابا، ٹھیک ٹھاک ہی کہے گا وہ.
وہاں کچھ ایسی ویسی بات چلنے والی نہیں، وہاں جو ہے آدمی کچھ ایسا ویسا بول کر کے نکل نہیں سکتا ہے. کیوں؟ ذالک الیوم الحق، یہ حق کا دین ہے، یہاں کسی کی چلنے والی نہیں. دیکھو رب العالمین نے کہا کہ لا یتکلمون، یعنی جبرائیل ہیں اپنی جگہ پر، بات چیت نہیں کر پائیں گے وہ اللہ سے، ڈر رہے ہوں گے. وہ ہر نبی باقاعدہ اللہ کا سامنا کرنے سے ڈرے گا. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ رب العالمین کی بات ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسے قدر کرنا ویسے قدر نہیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی عظمت کیا ہے، اللہ رب العالمین ویسے ویسے بات نہیں کرنا چاہیے. نعوذ باللہ. اللہ کا کلام، واللہ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظمت ہے اسے بہت 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 معمول سمجھ کے رکھیں، بہت معمول سمجھ کے رکھیں. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی بہت عظمت ہونی چاہیے، بہت عظمت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ وہی ڈرے گا جو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اللہ کے بارے میں زبان کھولنے کے لیے ڈرے گا وہ، اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے ڈرے گا وہ. رب العالمین کا معاملہ بڑا عجیب ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے الروح کو الگ کیا کیونکہ روح ایک الگ ذات ہے. اور یہاں پر اللہ نے جو کہا وہ یہ ہے کہ اضافت التشریف، شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. متشرف ہے اس بات سے، وہ مشرف ہوئے وہ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نسبت عطا کی. ان کو ہماری روح. بات واضح ہوگی اچھی طریقے سے آپ کو. چلیے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں. یہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتنی قوت عطا کر کے رکھی ہے کہ وہ انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ہے. ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کے پاس جو فرشتے آئے. لوط علیہ السلام کے پاس تو جب فرشتے آئے، ان کے قوم کے اندر جو ایک جرم تھا کہ مردوں سے اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے، فرشتوں کے آنے کی وجہ سے فرشتوں سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آگے نکلے. لوط علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے میرے مہمانوں کو آپ جو ہے یعنی تکلیف مت پہنچاؤ، میرے مہمانوں کے ساتھ ایسا مت کرو. چلیے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں چلیے انشاءاللہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ایک خاص موضوع سے متعلق کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہاں پڑھ چکے ہیں. اس موضوع سے متعلق لوط علیہ السلام سے متعلق پڑھیں گے. سورہ ہود سورہ ہود یہاں سے کھولیے آپ. سورہ ہود میں آیت نمبر 7 ہود 11، ہاں سورہ نمبر 11. آیت نمبر 7 آیت نمبر. ستر پر 7 بولے تو سمجھتے ہیں کہ 77 بولے تو سمجھتے ہیں؟ 70 پر 7. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، جب ہمارے رسول آئے. یہاں بھی یہی بات، اللہ ہی کے رسول ہوں گے، کسی اور کے بھی ہوتے ہیں کیا؟ جو فرشتے ہوں گے وہ کس کے ہوں گے؟ اللہ ہی کے ہوں گے. جیسے روحنا ہے ویسے رسولنا. جب ہمارے رسول آئے، ہمارے فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، جیسے لوط علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے تو لوط علیہ السلام سیء بہم، یعنی بہت ہی زیادہ بری لگی بات. جی کیا ہے؟ سیء بہم یعنی لوط علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے، بہت برا لگا لوط علیہ السلام کو، کیونکہ ان کے پاس جو مہمان آئے نا، مہمان آنے کی وجہ سے وہ چونکہ فرشتے تھے، اچھی شکل و صورت میں آئے، ان کے چہروں پر جو جمال تھا، جو خوبصورتی تھی، اور ان کی قوم پہلے ہی اس مرض میں شامل تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتلا دیتا ہوں کہ جو ان کی لوط علیہ السلام کی قوم میں جو جرم تھا، یعنی مرد سے اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے، اس جرم کو آپ نے سنا ہوگا، نعوذ باللہ بہت گھٹیا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیواتت کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ لیواتت. سنا آپ لوگوں نے؟ غلط ہے، نعوذ باللہ. اس جرم کی نسبت نبی کی طرف نہیں کرنا چاہیے، نبی کے نام کی طرف. اچھے خاصے لوگ اس میں یہ ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھ لیا ہوں گے، اور اچھے خاصے لوگوں کی زبان سے سن لیے ہوں گے آپ. یعنی اچھے خاصے لوگ مراد یعنی برالحق ہے، میں بتا دے رہا ہوں، مجھے کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں، یعنی علماء کی اچھی خاصی جماعت کہتے ہیں کہ لیواتت ان کے قوم میں تھا. کتابوں میں بھی لکھیں گے، تفاسیر میں بھی آپ کو یہ بات لفظ ملے گا یہ. لیکن سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی طرف اس کی نسبت نہ کی جائے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے.
یہ ایسا جرم ہے جو ان کے قوم کا جرم ہے، لوط علیہ السلام بری ہیں اس سے، اس جرم کو لوط علیہ السلام کے نام سے منسوب نہیں کرنا چاہیے. نہایت بد اخلاقی ایک نبی کے ساتھ، گستاخانہ انداز ہے نبی کے ساتھ. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہرگز بھی لفظ نہیں کہنا چاہیے. واللہ کہہ رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے کہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے لکھا ہوں، اللہ جانتا ہے میرے دل کو. یہ لکھتے ہوئے کتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھے معلوم ہے، صرف آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے لکھا ہوں میں. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. جی سی ابیم، سو ان سے، سوء قرآن مجید میں بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے. سوء برائی، سوء بدتمیزی کے لیے، بیماری کے لیے، بہت سارے معنوں کے لیے. اس کا یہ مجہول ہے. یہ سیئ واحد مذکر غائب مجہول. اس کی مؤنث آپ دیکھیں گے سورہ ملک میں ہے. دیکھیے اس کا مؤنث ذرا جلدی سے ہم لوگ ذرا پڑھ لیں گے اس کو. سورہ ملک سورہ نمبر 60 پر 6 نہیں 60 پر 7 آیت نمبر 20 پر 7. کبھی کبھار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت نہیں ہے پھر بھی میں وہ آیتیں بتلا رہا ہوں. نہیں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس قدر ہو سکے اس قدر آپ کو آسانی کروں، میں جتنا ہو سکے اتنی معلومات دے سکوں. لفظ کی پہچان کرانا بھی بہت اصل ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. وجوہ غیر عاقل کی جمع ہے، وجہ کی جمع وجوہ، اسی وجہ سے واحد مؤنث مجہول کا صیغہ ہے. سیئت اسی کا مذکر ہے سیئ، یہ مؤنث ہے سیئت. سمجھ گئے آپ؟ جی چلے آ جائیے سورہ ہود میں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. یہ قرآن مجید میں جو دیکھیں گے بہت ساری تعبیریں ہیں. میری بہت کوشش ہے انشاءاللہ، خاص کر جو عربی زبان سیکھ رہے ہیں ہمارے پاس مسجد میں ان کے لیے انشاءاللہ میں بالخصوص وہ تعبیریں ہیں کچھ قرآن مجید کی، محاورے ہوتے ہیں نا، محاورے خاص تعبیر ہوتی ہے. اس کا لفظ ترجمہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس کا پورا محاورہ ترجمہ ہوگا اس کا. اسی میں سے یہ بھی ایک لفظ ہے ضاق بہم ذرعا. ضاق بہم ذرعا، ذرع اس کو بولتے ہیں ایک گز کو، یہاں سے لے کر اتنا، لیکن وہاں وہ معنی نہیں ہے. ذرع ہاتھ کے معنی میں نہیں ہے، طاقت کے معنی میں. اور جب پورا جملہ بنے گا عربی زبان میں کہا جاتا ہے ضیق الذرع، ضیق الذرع، یا کہا جاتا ہے، یہاں لکھتا ہوں اس کا متبادل لفظ ضیق السعہ. کہا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں ضیق الذر بولتے ہیں کہ مشکل، یہ جو ایسی مشکل ہے، ایسی مصیبت ہے جس سے چھٹکارا ملنا مشکل ہے. میں ایسی جگہ پھنس گیا ہوں، کیسے نکلوں گا پتہ نہیں، بولتے نا اردو میں. اس کے لیے آتا ہے لفظ بتلانے کے، وہ معنی بتلانے کے لیے. یعنی مجھے ایسی، یعنی لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے گھر میں ایسے خوبصورت جو ہے جوان آ کر کے ہیں، نوجوان فرشتوں کی شکل میں. فرشتوں کو پتہ نہیں تھا ان کو، اگر فرشتے ہوتے تو خوف کیوں کھاتے؟ فرشتے ہوتے تو خوف کیوں کھاتے؟ وہ ڈر گئے. وہ سی ابہم، بہت پریشان ہو گئے، برا لگا ان کو. کیا ہو گیا معاملہ؟ ہمارے گھر میں فی الحال ایسے آ گئے نا، جس چیز سے میں روکتے آ رہا ہوں، اب فی الحال میرے گھر کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے. وضاق بہم ذرعا، یعنی ان کو ایسے محسوس ہوا کہ اس مشکل سے میں کیسے نکلوں، کیا راستہ ہے، کیا صورت ہوگی، اب پریشانی ہوگی ان کو. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اس کو بولتے ہیں محاورے، جو قرآن نے بہت استعمال کیے ہیں. اسے یاد کر لیں، قرآن مجید سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اور پھر پڑھنا بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. وضاق بہم ذرعا، کون سی آیت ہے؟ ہاں. وقال هذا يوم عصیب. اصل میں عصبہ سخت باندھنے کو بولتے ہیں. سر میں درد ہو رہا ہے خوب تو کپڑا لے کے ٹائٹ باندھ لیتے نا، تو عصبہ سخت سے سخت باندھنے کو، یا کہیں مار وغیرہ لگ گیا اسے اچھے سے جو باندھتے ہیں اس کے لیے لفظ آتا ہے عصبہ، مضبوطی سے باندھنا. یہاں یہ معنی ہے کہ وقال هذا يوم عصیب، یہ تو بڑا مشکل کا دن ہے، بہت سخت دن ہے. یہ مطلب ہے یہ بہت سخت دن ہے، جو ایک طرح کا بوجھ تھا ان کے لیے، لوط علیہ السلام کے لیے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ہرع دوڑنا. ہرع کے معنی، ہرع کے معنی کیا ہے؟
دوڑنا نہیں، وہی بتا رہا نا، دوڑنے کے لیے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں، لیکن وہ لفظ لفظ پہ دیکھنا، یہ اصل میں قرآن جو ہے اللہ اکبر، میں بارہا بتلاتا ہوں آپ لوگوں کو، یعنی اتنی جامع کتاب ہے، اتنی جامع کتاب ہے، پوری تفصیلات نہیں، ایک لفظ، یہ صرف رب العالمین کا جو خاصہ ہے، وہ ایسی زبان پیدا فرمائی ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے، عربی زبان، اسی لیے اہل علم نے کہا کہ قرآن جیسی کتاب کے لیے سوائے عربی کے اور کوئی کتاب نہیں چل سکتی، اور کوئی زبان نہیں چل سکتی، صرف آپ اس کا مفہوم بتلا سکتے ہیں، آپ وہ بات آپ دوسری زبان میں لائیں نہیں، اس کے لیے گھنٹہ تقریر کرنا آپ ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے، قرآن ایسا نہیں، یہرعون پوری بات آ گئی اس کے اندر، اگر آپ جا کے ڈکشنری میں دیکھیں گے تو بھاگنا دوڑنا، ایسا نہیں ہے معاملہ، اصل میں ہرع، اس کے معنی صرف دوڑنا نہیں، مثال کے طور پر، مثال کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں آپ کو، ہم کوئی چیز وہاں پر رکھتے ہیں، وہ آج عمر آباد میں جو اسپورٹس ڈے ہے وہ جاتے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا، دیکھے تو وہ درمیان میں کچھ چیئر وغیرہ رکھے رہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کھیل کا نام، میوزیکل چیئر، جی، اس میں وہ چاروں طرف سے بس سائیکل میں چلتے رہیں گے، جیسے بیگل بجائی جائے گی فوراً اتریں اور اس کی طرف لپکے بھاگیں اس کو دوڑنے کے لیے، کرسی، کیونکہ جتنے لوگ رہیں گے ایک کرسی کم رہے گی، اس کی طرف وہ جو دوڑنا آتا ہے اس چیز کو لپکنے کے لیے، بھاگنے کے لیے، اسی چیز کے لیے، ایسا نہیں کہ جو آدمی مسابقے میں بھاگتا ہے وہ بھاگنا الگ ہے، سمجھ رہے ہیں، ہر دوڑ میں فرق ہے، لیکن وہ لفظ میں فرق کرتا ہے قرآن، یعنی جیسے ان کو دیکھ لیے سب لپک کے بھاگے، یہ تو ہماری اپنی ضرورت کی چیز ہے کر کے، قرآن نے کہا وَجَاءَهُ قَوْمُهُمْ، ان کی قوم آئی کیسے، یُهْرَعُونَ إِلَيْهِمْ، انہی کی طرف دوڑتے ہوئے، ارے یہ تو ہماری اپنی ضرورت کی چیز ہے، یہ مجھے ملے، یہ مجھے ملے، یہ مجھے کر کے، یُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، لفظ سمجھ آیا ابھی آپ کو کیسے دوڑنا ہے کر کے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، وقت ہو گیا انشاءاللہ، آنے والے ہفتہ پڑھیں، آنے والا ہفتہ سیرت ہے انشاءاللہ، الرحیق المختوم پڑھیں گے انشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، الرحیق المختوم آنے والے ہفتہ رہے گی۔